ہیں، ہم میلاد جہری کرتے ہیں اور اگلے 11 مہینے سری پوشیدہ میلاد مناتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ذکر رحمت للعالمین کسی ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے، تو آؤ نا ہماری مساجد میں دیکھو، آؤ نا ہمارے مدارس میں دیکھو، آؤ نا معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی میں دیکھو، آؤ نا حضرت علی بن عثمان حجویری کی زندگی میں دیکھو، آؤ نا غوث العالمین کو دیکھو، آؤ نا میرے مرشد کریم ضیاء الامت کو دیکھو۔ پتا چلے ان لوگوں کو تب تک نیند ہی نہیں آیا کرتی تھی جب تک جان عالم کا دیدار نہ ہوتا تھا۔ جب دیدار ہوتا تھا روح یار کو دیکھ کے یہ اپنی زبان سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمایا کرتے تھے۔ جب نذرانہ پیش فرماتے تھے تو پتا چلتا تھا رحمت للعالمین یہ جسم بھی آپ کا ہے، یہ روح بھی آپ کی، یہ کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا۔ اور تیسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے پہلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے پہلے۔ یہ تھوڑا سا خشک مضمون ہے لیکن یہ حق پرستی کی علامت ہے۔ دیکھیے میرے نبی جناب رسول اللہ دنیا میں آئے پہلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے بعد میں۔ جو پہلے آیا، جو پہلے کام ہوا وہ آپ کی شریعت کی، آپ کی اسلام کی نظر میں منسوخ ہے، ختم شدہ ہے۔ جو بعد میں ہوا وہ ناسخ ہے، پہلے کو ختم کرنے والا ہے۔ جب رسول اللہ پہلے آ گئے اور بعد میں چلے گئے تو ٹھیک ہے، اگر تم شرعی حیثیت بھی مناتے ہو، اس کے بعد اعلان اور اہتمام کا کلیہ بھی قرآن کے ذریعے اپناتے ہو، تو پھر تم ان کے وصال کا سوگ کیوں نہیں مناتے؟ تم ان کے وصال کا سوگ مناؤ، کیونکہ پیدائش منسوخ ہو گئی اور وصال ناسخ ہو گیا۔ پیدائش پہلے تھی، وصال بعد میں تھا، یہ تمہارا ہی کلیہ ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے۔ ارے آج بھی ایک سنی مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، توجہ سے اس عقیدے پہ ایک قطرہ بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک میرے نبی ظاہراً نہ آئے تھے، توجہ ہے، جب تک میرے نبی ظاہراً نہ آئے تھے تب تک بھی آمنہ کا لال جانے کائنات تھا۔ جب حضور ظاہراً 63 سال آ گئے تب بھی میرا حبیب جانے کائنات، اور جب حضور ظاہراً اپنے رب کے پاس اپنی امت کی معافی کو طلب کرنے تشریف لے گئے تو آج بھی میرا نبی جانے کائنات ہے، جانے کائنات ہے۔ ہمارا دل، ہمارا دماغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا اقرار نہیں کرتا۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں، یہ بھی وجہ بتاؤں گا کہ حضور یہاں سے گئے کیوں، یہ وجہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اپنے امام کی زبان میں بتانا چاہتا ہوں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ یہ دو قسمیں کھا رہا ہے بریلی کا تاجدار، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے نبی آپ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئے، یہ سارے آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہوئے ہیں۔ آپ نعرہ حیدری، توجہ، قرآن پاک سے دلیل لے لیں، قرآن پاک سے دلیل لے لیں کہ حضور زندہ کیسے ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں ایک بندہ اللہ کے نام پہ جا کے جہاد کرتا ہے، ایک بندہ گھر سے نکلا جہاد کرنے کے ارادے سے، کاشف شاہ صاحب، جنگ لڑی، شہید ہو گیا، موت آ گئی، اس موت کو شہادت ہی کہتے ہیں نا، اس موت کو شہادت ہی کہتے ہیں نا۔ بدر میں جن 14 کو آئی تھی انہیں بھی شہادت ہی آئی تھی نا، احد میں جن 70 کو آئی تھی انہیں بھی شہادت ہی آئی تھی نا، کربلا میں جن 72 کو آئی تھی انہیں بھی شہادت ہی آئی تھی نا۔ میرے بھائیو، جو اللہ کے نام پہ جا کے لڑا، لڑ کے مرا، اس کو مردہ نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید، اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ اور تم بھی کہتے ہو یہ جو شہید ہے نا، اس میں بین المسالک اجماع نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، یہ بین المسالک نہیں بین المذاہب اتفاق ہے۔ ہندو بھی شہید کو زندہ سمجھتا ہے، عیسائی بھی شہید کو زندہ سمجھتا ہے، ارے میرے بھائیوں نصرانی بھی شہید کو زندہ سمجھتا ہے، یہودی بھی شہید کو زندہ سمجھتا ہے، سکھ بھی شہید کو زندہ سمجھتا ہے، مسلمان بھی زندہ سمجھتا ہے۔ اور مسلمانوں میں سے آگے جو آج کا تفرقے ہیں ان میں جو بھی آ جائے وہ اپنے اپنے شہید کو زندہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اعظم طارق شہید ہے، شہید اس لیے بولتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے وہ زندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ناصر ملتانی
ملتانی شہید ہے تاکہ پتہ چل جائے وہ ناصر ملتانی جو اہل تشیع میں سے تھا وہ بھی زندہ ہے. ہم کہتے ہیں علم دین شہید ہے, اکرم رضوی شہید ہے, اس وجہ سے کہ پتہ چل جائے وہ زندہ ہے. لیکن یہ شہید زندہ کیسے ہے؟ کہا قرآن پاک کو کھولیے, قرآن پاک کا دوسرا پارہ ہے. میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ سبیل اللہ ضائع نہیں کرنا, اسی سے میری بات نکلے گی. کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کہ رب کہہ رہا ہے جو میرے نام پہ قتل ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا, جو میرے رستے پہ چلے اسے موت آ جائے اسے مردہ نہیں کہنا, وہ زندہ ہے, زندہ ہے. لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. میری جناب میں ہے حیات جاودانی لے کے جی رہا ہے. سوال پیدا ہوا یہ سبیل اللہ ہے کیا, اللہ کا رستہ ہے کیا؟ کہاں ام الکتاب نہیں پڑھی؟ سورۃ الفاتحہ پڑھو. میرا رب کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین, بولیے صراط الذین انعمت علیہم. کہا یہ وہ رستہ ہے جس رستے پہ چلنے والوں پہ اللہ اپنے انعامات کا نزول فرماتا ہے. کہا یہ رستہ کون سا ہے؟ کہا پڑھو 21واں پارہ تمہیں پتہ چل جائے یہ محمد عربی کا رستہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. انہیں بتا دیجئے مجھ رب کا رستہ وہ ہے جس رستے پہ مصطفیٰ پوری زندگی چلتے رہے ہیں. اب آگے اس رستے پہ جو چلے اسے کیا ملے گا؟ کہا تیسرا پارہ کھولو. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. کہا جو اس رستے پہ چلے میرے نبی تیری اتباع کرے اسے بتا دو اس رستے پہ چلنے والا اپنی زندگی کو گھاٹے میں نہیں رکھے گا. میں رب ہوں, کریم ہوں, غفور ہوں, رحیم ہوں, رحمان ہوں, ستار ہوں, علیم بذات الصدور ہوں. میں اس کو اپنی محبت بھی عطا فرماؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کی بخشش بھی عطا فرماؤں گا. محبت بھی ملے, بخشش بھی ملے. پتا چلا جو اللہ کی محبت کے لیے گھر سے نکلا اور گناہوں کی بخشش کے لیے گھر سے نکلا وہ امیر حمزہ احد میں پہنچا اور اس امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے, پیٹ کاٹ لیا گیا, انتڑیاں نکال لی گئی, اس کے کلیجے کو دانتوں تلے چبا دیا گیا. دنیا والے کہتے ہیں یہ مردہ ہے, میرا رب کہتا ہے یہ زندہ ہے. میرے اللہ یہ کیسا زندہ ہے جو سانس بھی نہیں لیتا. میرے اللہ یہ کیسا زندہ ہے جس کا جنازہ بھی ہو رہا ہے. یہ کیسا زندہ ہے جس کی بیوی کو دوسرے نکاح کی بھی اجازت ہے. یہ کیسا زندہ ہے جس کا مال وراثت بھی تقسیم ہو رہا ہے. حالانکہ قرآن منع کرتا ہے, مصطفیٰ کریم کی حدیث صحیحہ منع کرتی ہیں کہ جو زندہ ہے. میں زندہ ہوں کہ نہیں؟ نظر آ رہا ہوں نا, میں زندہ ہوں کہ نہیں؟ زندہ ہوں. میرا نماز جنازہ ہو سکتا ہے؟ میری بیوی, میں شادی شدہ ہوں, میری بیوی کو دوسرے نکاح کی اجازت ہو سکتی ہے؟ میرا مال وراثت تقسیم ہو سکتا ہے؟ زندہ کی بیوی کو نہ دوسرے نکاح کی اجازت ہے, نہ اس کا مال وراثت تقسیم ہے, اور نہ ہی زندہ جو زندہ انسان ہے اس کا نماز جنازہ ہو سکتا ہے. یہ شہید کیسا زندہ ہے جس کا نماز جنازہ بھی ہو رہا ہے, جس کا مال وراثت بھی تقسیم ہو رہا ہے, جس کی بیوی کو دوسرے نکاح کی اجازت ہو رہی ہے. کہا اس کے لیے عربی ادب کی کتابیں پڑھنا پڑے گی تاکہ پتہ چل جائے یہ جو اللہ کے رستے پہ جاتے ہیں, جا کے قربان ہو جاتے ہیں, یہ حقیقتاً زندہ ہیں, حکمن مردہ ہیں. اگر حکمن مردہ نہ ہوں, اگر حکمن مردہ نہ ہوں تو ان کا نماز جنازہ نہ ہو. اگر حکمن مردہ نہ ہوں ان کا مال وراثت تقسیم نہ ہو. اگر حکمن مردہ نہ ہوں تو ان کی بیویوں کو دوسرے نکاح کی اجازت نہ ہو. اور ادھر اتفاق ہے جو اس رستے پہ چلے جس رستے کو رسول اللہ بنائے, جو چلے وہ زندہ, جو بنائے وہ زندہ نہیں ہے. میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اتنی لمبی قرآنی تمہید کے بعد کہ جو اس رستے پہ چلے وہ تو زندہ, جو اس رستے کو بنائے, جو اس رستے پہ چلائے, جو اس رستے کو دکھائے, ارے وہ بدرجہ عدم زندہ ہے, وہ کل بھی زندہ ہے, وہ آج بھی زندہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. یہ ایک علمی بات ہے, توجہ سے سنو. شہید ایک طرف زندہ, دوسری طرف مردہ کے حکم بھی جاری ہے. بتایا گیا شہید حکمن مردہ ہو جاتا ہے, حکمن مردہ ہو جاتا ہے, حقیقتاً زندہ رہتا ہے. صرف ایک ذات ہے جو
جو حکمن بھی زندہ ہے حقیقتاً بھی زندہ ہے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات کون سی ہے؟ وہ میرا من ٹھار ہے، وہ آپ کا تاجدار ہے، وہ مدنی سرکار ہے۔ ارے کتب احادیث اٹھا کے دیکھو، کتب سیر اٹھا کے دیکھو، صدیق اکبر کا جنازہ ہوا ہے، فاروق اعظم کا ہوا ہے، حضرت غنی کا ہوا ہے، حضرت علی کا ہوا ہے۔ اگر جنازہ نہیں ہوا تو محمد الرسول اللہ کا نہیں ہوا۔ کیوں جنازہ نہیں ہوا؟ اس وجہ سے جنازہ نہیں ہوا کہ میرا نبی حکمن بھی زندہ ہے حقیقتاً بھی زندہ ہے۔ یہ دو ہی وجہ بن سکتی ہیں، یا تو میرا نبی حکمن بھی زندہ حقیقتاً بھی زندہ، یا میرا نبی شریعت کے تابع ہی نہیں ہے۔ اور جب نماز جنازہ پہ میرا حبیب شریعت کے تابع نہیں ہے تو پھر میلاد مصطفیٰ کے لیے شرعی حیثیت کو ڈھونڈنے والوں دیکھو میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ان کی بیویوں کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے۔ نہ میرے نبی کا جنازہ ہوا، نہ میرے نبی کی بیوی کو دوسری شادی کی اجازت ہوئی، نہ میرے نبی کا مال وراثت تقسیم ہوا۔ یہ کیا؟ ادھر وہ زندہ ہے، اس کی ہر چیز تقسیم ہو رہی ہے۔ کہا وہ حکمن مردہ ہے حقیقتاً زندہ ہے۔ یہ وہ ہے جو حکمن بھی زندہ ہے، حقیقتاً بھی زندہ ہے، اصلاً بھی زندہ ہے، وصفاً بھی زندہ ہے، توصیفاً بھی زندہ ہے، اسماً بھی زندہ ہے، ذکراً بھی زندہ ہے، میلاداً بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو بولیے مل کے، تو زندہ ہے واللہ، ہاتھ اٹھا کے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے نبی، آپ تو جانے کائنات ہیں۔ ہماری دلیل ہے حضور جانے کائنات۔ اب یہاں سے کوئی اٹھ کے مجھے کہہ دے، کوئی اٹھ کے مجھے کہہ دے جان ہے تو دکھاؤ، جان ہے تو دکھاؤ۔ میں نے کہا بھائی عمر کتنی؟ کہا 35 سال۔ میں نے کہا 35 سال تو جان آپ کے اندر بھی ہے، مجھے پہلے وہ تو دکھاؤ۔ عمر کتنی ہے؟ کہا 35 سال۔ میں نے کہا اگر ہے تو تمہارے اندر بھی تو جان ہے، وہ جان تو دکھاؤ۔ یہ ہوا چل رہی ہے، یہ تو پکڑ کے دکھاؤ۔ اگر یہ نہیں پکڑ سکتے اپنی جان کو، جو نہ پکڑے وہ کائنات کی جان کو ڈھونڈنے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیو دیکھو نا، میرے نبی کو دیکھنے کے لیے بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ ابو لہب آیا، دو طرح کے واقعات ہیں، ایک میں ابو جہل ہے اور اصح میں ابو لہب ہے۔ ابو لہب آیا، اس نے آ کے کہا آپ بڑے بدصورت ہیں، میرے نبی تشریف فرما تھے۔ توجہ ہے سب کی، آپ کے عقائد پہ بول رہا ہوں۔ کہا کہ آپ بڑے بدصورت ہیں، سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا کہ آپ بڑے بدصورت ہیں۔ میرے نبی کا آگے سے پتہ کیا جواب تھا؟ الیاذ باللہ، اس نے گستاخی کی۔ حضور نے کہا صدقتا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ بولیے صدقتا، کہ تو نے سچ کہا۔ صحابہ حیران رہ گئے، حضور یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ بدصورت ہیں اور آپ جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کی زبان سے رب بولتا ہے۔ یہ تو میری بات نہیں، یہ تو سورۃ النجم کی 2 آیات ہے۔ میری بات ہو دیوار پہ مار دو، یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو سورۃ النجم کی آیات ہیں کہ میرے نبی کو جو وحی کی جاتی ہے میرا محبوب وہی لوگوں کو سناتا ہے، وہی لوگوں کو بتاتا ہے، وہی لوگوں کو دکھاتا ہے، اسی راستے پہ لوگوں کو چلاتا ہے، جہنمیوں کو جہنم سے بچاتا ہے، جنتیوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ منظر تو دیکھیے کیا بن رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ابو لہب نے جب گستاخی کی میرے نبی نے غصہ نہیں کیا، اس وجہ سے سنیو غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور نے کہا صدقتا۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ کیسے اس کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں؟ پتہ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا آنا مرآت الحق، میں حق کا آئینہ ہوں، میں گستاخوں کو نظر نہیں آتا۔ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا میں حق کا آئینہ ہوں، اس نے مجھے بدصورت نہیں کہا۔ یہ کیا دیکھے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہی جا تیرا۔ کہا نا توجہ ہے، توجہ ہے۔ کہا آنا مرآت الحق، میں حق کا آئینہ ہوں، جو مجھے آ کے دیکھتا ہے اسے میں نظر نہیں آتا۔ اگر وہ سچا ہو تو سچ دکھتا ہے، اگر وہ جھوٹا ہو تو جھوٹ دکھتا ہے، اسے میں نظر نہیں آیا۔ اس وجہ
سے نظر نہیں آیا کہ میں رسول اللہ ہوں، میں عیب تناہی سے بری ہوں، یہ کافر مجھے جسم کی صورت میں نہیں دیکھ سکتا، روح کی صورت میں کیسے دیکھے گا؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستو، اپنی آنکھوں کو اس طرح پاکیزہ کرو نا جس طرح ہجرت کی رات علی المرتضیٰ نے کیا تھا۔ اس پہ تو تمہارا بھی اتفاق ہے، تمہارا بھی اتفاق ہے۔ 35 حوالے میں دے دوں گا، میں نام نہیں لیتا، میں ہر کسی کو دعوت الحق دینے کا عادی ہوں۔ 35 حوالے میں دے دوں گا کہ حضور علی المرتضیٰ کو لٹا کے گھر سے نکلے، علی ایک ہے، آنکھیں دو ہیں، باہر 40 ہیں، حالہ بنا کے کھڑے ہیں، چکو تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسم مصطفیٰ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ العیاذ باللہ، نقطہ ضائع نہ جائے، توجہ سے دیکھو کیا منظر بن رہا ہے۔ میرے نبی نے کنکری پکڑی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، ان کے اندر سے گزرے جسم کی صورت میں، میرے نبی انہیں نظر نہیں آیا، کنکری پھینکی، کسی کو کچھ نظر نہیں آیا، کیا منظر بنا؟ پیچھے زہرا کا والی میرے نبی کا علی لیتا ہے، اس کی دو آنکھیں، وہ دو آنکھیں رسول اللہ کو دیکھ رہی ہیں، ان 80 آنکھوں کو، 40 لوگ اور 80 آنکھوں کو میرا نبی نہیں دکھا۔ پتا چلا کافر عرب کا ہو، عجم کا ہو، ہند کا ہو، سندھ کا ہو، مصطفیٰ نظر نہیں آیا کرتے، مصطفیٰ جسم کی صورت میں بھی نظر نہیں آیا کرتے، نہیں آیا کرتے۔ اور مومن اپنا ہو، مومن اپنا ہو، غلام ہو، رستوں میں گرا ہوا ہو، میرا حبیب کرن میں بیٹھے اویس کو بھی نظر آتا ہے، میرا حبیب بغداد میں بیٹھے عبد القادر جیلانی کو بھی نظر آتا ہے، میرا حبیب ڈیرے میں بیٹھے محمد کرم شاہ کو نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے آباء و اجداد نے آپ نے زندگی گزاری ہے، ہم دین کی نوکری دے رہے ہیں، یہ کسی جگہ پہ ثابت نہیں ہے۔ جو میلاد مناتا ہے وہ صرف حلوہ کھاتا ہے۔ آؤ دیکھو تو صحیح، میری 43 نسلیں دین کے راستے پہ قربان ہیں، میں بھی قربان ہوں، میری اولاد بھی قربان ہے، میرا مال بھی قربان ہے، ہم میلاد بھی مناتے ہیں، مصطفیٰ کے نام پہ مر مر کے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ ابھی آج تو بات شروع ہوئی ہے، میں نے 30 پارے پڑھ رکھے ہیں، 30 پارے پڑھ رکھے ہیں، ایک ایک آیت سے بات ہوگی، ایک ایک آیت سے۔ ابھی تو میں نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مضمون بھی کسی اگلی سبیل میں کھولنا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بات کرنے کی کسی کو اجازت دی جائے۔ اب یہ بات نکلی کہ میرے نبی جناب رسول اللہ جب کہ زندہ، تو یہاں پر تو علامہ صاحب آپ نے دلیل دے دی، جنازہ نہیں ہوا، مال وراثت تقسیم نہیں ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نکاح کی اجازت نہیں ملی، تو پھر زندہ کو تو دفن بھی نہیں کیا جاتا، دفن کیوں کیا؟ میں نے کہا اس میں بھی ہمارا قصور نہیں، اس میں بھی آپ کا قصور ہے، اس میں بھی آپ کا قصور ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو عشق میں، توجہ یہ جملہ بہت بڑا ہے، جو عشق میں شرک نہیں کیا کرتے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ان سے عشق تو کرتے ہیں، ان کو محمد سمجھتے ہیں، آہد نہیں سمجھتے، ان کو احمد سمجھتے ہیں، اللہ نہیں سمجھتے۔ ہم عشق میں شرک نہیں کیا کرتے، اور ہم وہ بھی نہیں جو توحید میں توہین کیا کرے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لگتا ہے اوپر سے گزر گئی۔ ہم نہ عشق میں شرک کرتے ہیں، نہ توحید میں توہین کرتے ہیں، ہم ان کے اسی مقام کے قریب جا کے، قریب ہو کے ان کی تعریف کی کوشش کرتے ہیں جس مقام کا وہ حق رکھتے ہیں، جس مقام کا وہ حق رکھتے ہیں۔ اب میرے رب کو پتا تھا کبھی یہ شرک کا الزام لگے گا، حالانکہ بخاری شریف کتاب الجنائز میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، واللہ قسم اٹھا کے، آمنہ کا لال ویسے ہی کہہ دے تو بات سچی ہے، آمنہ کا لال ویسے ہی کہہ دے تو بات سچی ہے۔ ادھر تو کہہ دیا واللہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ ارے میں مصطفیٰ اپنے رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی،
تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کو مبنی بر قرآن سمجھتے ہیں، مبنی بر حق سمجھتے ہیں، مبنی بر باری تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ جو میرے نبی نے کہا حقیقت میں میرے رب نے کہا ہے، ہم تو اسے مانتے ہیں۔ دنیا میں امت اس وقت جکڑی ہوئی ہے، شرک میں امت مبتلا نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیوں کیا گیا؟ کہا اس وجہ سے کہ ایک فرق واضح کرنا ضروری تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں میرے نبی تجھ سے زیادہ تعریف کے لائق کوئی نہیں ہے، میرے نبی تیرا علم غیب بڑی وسعت والا ہے، میرے نبی تیرے پاس دنیا جہان کے خزانوں کی چابیاں اور طاقتیں اور اختیارات ہیں۔ توجہ سے میرے اس جملے کو سنیے گا، میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں اور ذمہ داری سے جا رہا ہوں۔ کہا میرے پیارے، میرے سونے، میرے لاڈلے، یہ اتنا کچھ کہتے ہیں، کبھی کوئی ایسا آئے گا جو کہے گا یہ تو تمہارے لیے وہی صفات گنتے ہیں جو مجھ خدا کے لیے ہیں۔ ایسے حالات ہیں نا، ایسے حالات ہیں نا، تو 63 سالوں بعد واپس بلانے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ تاکہ پتہ چل جائے، یہ جملہ ضائع نہ کیجئے گا، تاکہ پتہ چل جائے تمام تر رانائیوں، طاقتوں، عزتوں، رفعتوں، تحمیدوں کے باوجود مصطفیٰ عبد ہے، معبود صرف وہ ہے۔ تاکہ پتہ چل جائے یہ عبد ہیں، ہر چیز کے باوجود یہ عبد ہیں، ہر چیز کے باوجود یہ عبد ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ جیسے یہاں پہ واضح ہے، ہمارا عقیدہ اس معاملے میں بھی واضح ہے کہ میلے نہیں لگنے چاہیے، ہمارا عقیدہ اس معاملے میں بھی واضح ہے قبور کو سجدے نہیں ہونے چاہیے، ہمارا عقیدہ اس معاملے میں بھی واضح ہے کہ میلاد النبی منانا اور ہے، میلاد النبی کا مذاق اڑانا اور ہے۔ میلاد النبی منانا تو یہ ہے کہ جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں، اور مذاق تب اڑتا ہے جب انسان فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ جہاں پر ہم اس بات کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، وہاں پہ ہم اس بات کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک سمجھنے کے لیے ہے، سیرت دیکھنے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ ہمیں پتا ہے مسجدیں ویران ہیں، ان کو آباد کرنا ہے۔ جوانی اللہ کو منانے میں گزرے، میٹھے میٹھے بول بولو، دشمن کو بھی گلے سے لگاؤ، کیونکہ میرے نبی جناب رسول اللہ نے دشمن کو گلے سے لگا کے دکھایا ہے۔ یہ آخری بات چند لمحات میں، اور میرا مضمون مختصر ختم ہو جائے گا۔ میرے نبی جناب رسول اللہ دعا کیا کرتے تھے، میرے اللہ ایک سردار ہے، اس کا نام ہے دہیہ کلبی، اس کو ایمان کی دولت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما۔ یہ دو کتابوں سے حوالے دوں گا، توجہ سے سنیے گا، ایمان کی دولت عطا فرما۔ آخر میرے نبی کی دعا جو ہوتی ہی قبول ہے، ایک دن قبول ہو گئی، جبریل امین آ گئے، کہا حضور مبارک ہو، اللہ نے دعا قبول کر لی ہے، دہیہ کلبی آپ کے قدموں میں غلامی کو قبول کرنے آ رہا ہے، آپ کا بننے آ رہا ہے۔ ذرا جاگ کے یہ چند لمحات کی باتیں آپ نے سننی ہے، آپ کا بننے آ رہا ہے، آپ کے غلامی کو قبول کرنے آ رہا ہے، کیونکہ میں نے آیت بھی یہ پڑھی ہے، وما محمد الا رسول، ارے یہ محمد ہیں، یہ تعریف کے قابل ہیں، ان کی صرف تعریف کی جا سکتی ہے، یہ رسول ہیں، یہ صرف اپنے دشمنوں کو عطا فرمانے کے لیے آئے ہیں، یہ آگ میں گری ہوئی انسانیت کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ دہیہ میرے نبی کی خدمت میں آئے، حضور نے اپنا امامہ کھولا، امامہ کھول کے پھیلا دیا، دیکھیے دشمن کی عزت کیسے کی جا رہی ہے، امامہ کھول کے پھیلا دیا۔ دہیہ کلبی کو کہا دہیہ بیٹھو، چیخیں نکل گئیں، امامہ اٹھایا، چوما، آنکھوں کو لگایا، سینے پہ سجایا، کندھوں پہ ٹکایا، پھر سر پہ رکھا، کہا میرے حبیب اس کا مقام یہ نہیں ہے، اس کا مقام تو مجھ گناہگار کا سر ہے۔ اور پھر تاریخی جملہ بولا، کہا یہ نہیں کہ میرے سر کی وجہ سے میرے سونے تیرا امامہ عزت پا رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، تیرے امامے کی وجہ سے میرا سر عزت پا رہا ہے۔ ہمارا ذکر یہ نہیں کہتا کہ ہم ذکر کریں تو ذکر مصطفیٰ بلند ہو جاتا ہے، وہ تو ہے ہی بلند۔ ہمارا ذکر یہ کہتا ہے ہم ذکر کریں تو ہم جیسے گناہگار بلند ہو جایا کرتے ہیں، خاکسار سلطان بن جایا کرتے ہیں۔ امامے کو سر پہ ٹکایا، دو روایات،
دلائل النبوہ میں ہے کہ حضرت دیا کلبی نے ہاتھ باندھ کے کہا میرے آقا اسلام تو قبول کر رہا ہوں لیکن میرے سونے مجھ سے ایسی غلطی ہوئی ہے اگر اس کے لیے میرے ٹکڑے بھی کر دیے جائے نا مجھے مار بھی دیا جائے نا تو مجھے موت قبول ہے بس مجھے معافی دے دی جائے بس مجھے معاف کر دیا جائے میرے حبیب جناب رسول اللہ نے کہا بتاؤ تو کیا تو اس روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 70 زندہ بچیوں کو زمین میں درگور کیا ہے 70 زندہ بچیوں کو یہ سننا تھا میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے ادھر آنسو نکلے ادھر جبریل امین آ گئے ان آنسوؤں کی اتنی قدر ہے کہ ادھر سے نکلیں جبریل آ جائے تو کیا ہیرا کے آنسوؤں کی اتنی قدر بھی نہیں کہ سال بعد مومن کھل کے میلاد منائے بولیے نا سال بعد مومن کھل کے میلاد منائے ادھر اتنی قدر کہ اللہ حیا کرے تو ہم کس قدر بے حیا ہو جائیں ہمارے اندر حیا ہے ہماری رگوں میں حلال خون ہے ہم جانتے ہیں ان آنسوؤں کی قدر کیا ہے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسے دعوت دیتے ہیں آؤ مسجد میں میرے ابا کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیجئے ہم نے مسجد کے تقدس کی دعوت سب سے پہلے دی ہے اور یہی میلاد کا سبق ہے اگر ہم نے مسجد کو مسجد جانا ہے تو مصطفیٰ تیرے میلاد کا صدقہ ہے تیرے میلاد کا صدقہ ہے جبریل امین آئے کہا حضور اسے بتا دیجئے کہ تیرا گناہ معاف کرنے کے قابل نہیں تھا تیرا گناہ معاف کرنے کے قابل شہادت کی انگلی ہلا کے بتاؤ تیرا گناہ معاف کرنے کے قابل نہیں تھا لیکن یہ تیرے قدموں میں آ گیا میرے نبی تیرے صدقے میں نے اس کا گناہ معاف فرما دیا ہے دارمی شریف کے پہلے صفحے پہ جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ دیا کلبی آئے انہوں نے پوری کہانی سنائی میرے نبی میں نے دور سردار تھا بہت بڑا تجارت کا قافلہ لے کے جانا تھا میری بیوی کو حمل تھا میں نے اسے کہا اگر تو بیٹی ہو تو پال لینا اگر تو بیٹا ہو تو پال لینا اگر بیٹی ہو تو زمین میں زندہ درگور کر دینا کہا یہ کہہ کے میں چلا گیا ہم عرب میں بڑی اکڑ تھی ہم تو عرب وہ تھے جو عکاظ کی منڈی میں ماں بیچا کرتے تھے اپنے گھر میں اپنے غلاموں کے ساتھ باپ کو سلایا کرتے تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے میرے نبی ہم شکلن انسان تھے عملن حیوان تھے یہ تو تیرے قدموں کی برکت ہے ہم شکلن بھی انسان بنے ہیں عملن بھی انسان بنے ہیں ہم شکلن بھی انسان بنے ہیں اور عملن بھی انسان بنے ہیں کہا لمبا سفر تھا کر کے واپس آیا گھر پہنچا مختصر میرا وقت ختم ہو چکا ہے کر میں واپس آ رہا ہوں تو میرے گھر میں ایک بچی کھیل رہی تھی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کس کی ہے اس نے کہا تیری ہے کہا میں نے رکھ کے تھپڑ مارا کہا تو نے میری سرداری میری پگڑی پہ داغ لگا دیا ہے تجھے جب میں نے یہ کہا تھا اگر بچی ہو تو اسے زندہ درگور کر دینا میں آج کی بچیوں بہنوں کو دعوت دینے لگا ہوں آج 2 کلاسیں یونیورسٹیز میں پڑھنے کے بعد پوچھا جاتا ہے میلاد کیوں مناتے ہو اسے بتاؤ یہ میلاد کا صدقہ ہے ورنہ تو کبھی باپ کی پگڑی کا داغ تھی کبھی پاؤں کی جوتی تھی آج کی ماں اپنے گھر میں ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھ کے پورے گھر کے فیصلے کرنے کے بعد پوچھتی ہے بتاؤ میلاد کیوں مناتے ہو کہا تو ماں ہی تھی جب عکاظ کی منڈی میں بکا کرتی تھی اگر عکاظ کی منڈی سے اٹھا کے تیرے قدموں کے نیچے کسی نے جنت کو ٹکایا ہے تو وہ مصطفیٰ کا میلاد ہے آج کا باپ اپنے فیصلے کرنے کے وقت کہتا ہے اس کی شادی ادھر کر اس کی ادھر کر اتنا مال اسے دے اور پھر پوچھتا ہے میلاد کیوں مناتے ہو تو اسے بتاؤ یہ میلاد کا صدقہ ہے وگرنہ تو غلاموں سے بھی بدحال تھا آج کا معذور بچہ اگر زندگی گزارتا ہے نا اور پوچھتا ہے میلاد کیوں مناتے ہو انٹرنیٹ سے پڑھ کے اسے بتاؤ تجھے تو یونان میں باپ گردن سے پکڑ کے پتھر پہ مارتا تھا تیرے سر 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے یہ آمنہ کے لال کا قدم لگنا ہے قدم مکہ میں لگا ہے نوستے یونان سے بھی اوپر چلی گئی ہے آج کی بیوی یہ پوچھے میلاد کیوں مناتے ہو کہا پڑھ تاریخ ہندوستان میں کسی بیوی کا خاوند مر جاتا عمر 22 سال ہوتی 20 سال ہوتی 18 سال ہوتی 16 سال ہوتی سگا باپ اپنی بیٹی کو اس مرد کے ساتھ ایک رسی سے باندھتا ایک چتا پہ جلاتا آگ لگاتا ستی کرنے کا اعلان کرتا اور بتاتا کہ جس کا خاوند مر جائے اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے یہ تو زہرا کا بابا آیا ہے جس نے آ کے کہا ہے قصور بھی بیوی کا ہو غصہ بھی تجھے آ جائے تو اس کے قریب جا کے ہاتھ کو روک کے پیچھے لے آ ایک دن تو ہاتھ کو روکنے کی عادت کر کے تو دیکھ قیامت کے دن تیری جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں گا
میرے عزیز بھائیو، دہیہ قلبی آئے، پوری بات بیان کی، کہا میرے آقا میں نے اس بچی کو پکڑا ہے، اپنے گھر سے لے کے نکلا ہوں، کبھی لپٹتی ہے، کبھی چومتی ہے، کبھی پکڑتی ہے، کبھی لیٹتی ہے، کبھی روکتی ہے، کبھی پیار کرتی ہے۔ میرے نبی اس کا عجب سا منظر ہے، لیکن میرے اندر وحشی انسان تھا، انسان بھی نہیں صرف وحشیت تھی۔ میں نے پکڑا، اسے لے کے باہر جنگل میں گیا، ایک جگہ پہ بٹھایا، چھوٹا سا دوپٹہ، چھوٹا سا کپڑا اس کے سر پہ ہے، حبیب اللہ رسول اللہ جان عالم میں نے کئی لی ہے، اور اس کے ساتھ ٹپے مارنے شروع کر دیے، گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھو انسانیت سوزی، انسانیت سوزی۔ آج کا باپ اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا سمجھتا ہے۔